نماز میں دونوں پاؤں میں کتنا فاصلہ ہو، نماز میں قیام کے دوران دونوں پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ بعض علماء کہتے ہیں 4 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہو تو وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ زید خان انڈیا سے۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی صریح حدیث نہیں ملتی کہ نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور جب کسی مسئلے میں کوئی صریح حدیث نہ ملے تو قیام کا حکم ہے قرآن و سنت میں، تو نارملی جب ہم قیام کرتے ہیں تو پاؤں میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے تو ہم کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، اور ادب کا تقاضا ہے وہ، عرف میں ادب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو نارملی ایسا ہی ہے جو مشاہدے میں ہے کہ جب آپ نارملی کسی کے پاس سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کمفرٹ بھی آپ فیل کرتے ہیں، یعنی پاؤں دونوں ملا کے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ سکون محسوس نہیں کریں گے، ڈسٹرب ہوں گے، بہت زیادہ پھیلائیں گے آپ تو شاید آپ کمفرٹ تو ہو جائیں، لیکن یہ کہ یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ عرف میں بھی آپ اپنے باپ اپنے دادا کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہوتے بہت زیادہ پاؤں پھیلا کے، ایک عجیب سی ایک ہیئت سی بن جاتی ہے انسان کی جو ادب کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے کھڑے ہونا چاہیے کہ دونوں پاؤں کے درمیان آپ کی باڈی کے حساب سے درمیانہ فاصلہ ہو، تو جس کی باڈی چوڑی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا پاؤں کھلے ہوں گے، جس کی جو بالکل دبلا سا ہے اس کے پاؤں میں فاصلہ کم ہوگا، تو ایک درمیانے درجے کی باڈی جس کی ہوتی ہے اس کے لیے کہا ہے کہ بھئی ایک بالش کا فاصلہ ہو، لیکن یہ کوئی متعین نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے، یعنی آپ کے کندھے اور آپ کے جو ٹانگیں ہیں پاؤں ہیں ایک ہی سیدھ میں آئیں، کم از کم یہ ہونا چاہیے، تو اس سے ایک انسان کی ایک حیت لگتی ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے، اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصاق الکعب بالکعب، یعنی ٹخنوں کو ٹخنے سے ملانے کا حکم دیا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، حدیث کا وہ مفہوم لیا جائے گا جس پر امت کا تواتر سے عمل ہو، صدیوں سے عمل چلتا آ رہا ہو، تو صدیوں سے جو عمل چلتا آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے ملائے جائیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے ٹخنوں کے پیرالل ہو جائیں، ان کے لیول میں آ جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں الصاق الرکب بالرکب بھی ہے، گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا حکم بھی ہے، تو اب ظاہر ہے گھٹنے سے گھٹنا کیسے ملائیں گے آپ جب صف بنے گی؟ تو جو اس حدیث کا مفہوم ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے پیرالل گھٹنا دوسرے ساتھی کے گھٹنے کے لیول پہ آ جائے، تو یہاں بھی ٹخنوں کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنا ٹخنے کے لیول پہ آ جائے، تو آپ ٹخنا ملا نہیں سکتے۔ ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ایسے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹخنا ملتا پھر بھی نہیں ہے، آپ کی ایڑیاں تو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے نارمل جو طریقہ ہمیشہ سے صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ، وہ یہی طریقہ ہے کہ کندھوں سے کندھا ملایا جائے، اور پاؤں ہر آدمی کے نارمل جتنے ایک عام آدمی کھڑے ہوتا ہے اسی طرح سے ہو۔